جو ملک میں اس وقت بجلی کا نرخ، گیس کا نرخ، شرح سود کا نرخ اور ٹیکسیشن کا نظام، اس پہ حکومت وقت سے ہماری درخواست ہے کہ ہماری صنعتیں نہیں چل سکتی. ہمیں بڑا کلیئر مینڈیٹ ہے اپنے پیٹرن ان چیف ڈاکٹر گوہر اعجاز صاحب سے بھی، اور ایف پی سی سی آئی بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل ہے، اور بھی ایسوسیشن ہیں، جس طرح آج ساری فیصل آباد کی ایسوسیشنیں ہمارے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ حکومت وقت کو باور کرائیں کہ صنعت بند ہو رہی ہے، اور یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، یہ کوئی میری کہانی یا آپ کی کہانی نہیں ہے، یہ حقائق ہیں، اور یہ اس وقت نمبرز ہیں جو بولتے ہیں اور نمبرز عکاسی کرتے ہیں. میڈیا کے دوستوں کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو چیز 1 یا 1.5 سال سے حکومت کو بار بار باور کرا رہے تھے کہ اتنی مہنگی بجلی کے ساتھ صنعت نہیں چل سکتی، وہ اب سامنے اس کی عکاسی نمبروں سے ہو رہی ہے کہ خالی دسمبر کی اجتماعی ایکسپورٹ پاکستان کی 19.5% گر چکی ہے، اور ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ 8% گر چکی ہے. ہماری 150 سے زیادہ ملیں بند ہو چکی ہیں اور مزید بند ہونے کا خدشہ ہے. نومبر کے مہینے میں 15.5% ایکسپورٹ گری اور ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ اس وقت 2% گری. اکتوبر کے مہینے میں 4.5% ایکسپورٹ گری اینڈ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ 0.6% گری. تو یہ سپٹمبر اکتوبر سے اجتماعی ایکسپورٹ اور ٹیکسٹائل ایکسپورٹ گرنا شروع ہو گئی، اور گرتے گرتے ابھی دسمبر کے مہینے میں یہ عالم ہے کہ جو پچھلے سال 6 مہینے کی ایکسپورٹ $16.5 ملین تھی، وہ صرف $15 بلین رہ گئی ہے. اینڈ جو پچھلے سال 6 مہینے کی امپورٹ $31 بلین تھی، وہ اب تک $34 بلین پہ چلی گئی ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پورے سال کے جو اکنامک اعداد و شمار ہوں گے، اس میں آپ کی اجتماعی ایکسپورٹ بمشکل $30 سے $31 بلین پہ پہنچے گی، جو پچھلے سال سے $1.5 بلین کی کمی کا سامنا ہوگا. اینڈ جو پچھلے سال کی امپورٹ تھی، اس کے مقابلے میں اس سال کی امپورٹ 68 سے $70 بلین پہ چلی جائے گی. تو یہ جو بیچ میں ہمیں $38 بلین کا گیپ نظر آ رہا ہے، اس کو کون بھرے گا؟ یہ کیا آپ نے ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے $38 بلین کی ریمیٹنس سے بھرنا ہے؟ کیونکہ سرکار بجٹ میں جتنا ٹیکس وصول کرے گی، صوبوں کو NFC ایوارڈ دینے کے بعد سرکار کے پاس بمشکل اتنا بچے گا کہ اس سے وہ ڈیٹ سروسنگ کر سکیں. سو یہ اب ایک لمحہ فکریہ کہ کیا ہم نے وہ ملک بننا ہے جہاں ایکسپورٹ کم اور اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنس سے ہم ملک چلائیں گے. تو یہ اب ایک لمحہ فکریہ ہے. ہم یہ جو 34 روپے بجلی کا نرخ ہے، اور ابھی جو نیپرا کی رپورٹ آئی ہے جس سے ہم بالکل ایگری نہیں کرتے، جسے اسٹیٹ آف انڈسٹری رپورٹ کہتے ہیں، جس میں وہ بجلی کو مزید مہنگا کرنے کی طلب کر رہے ہیں حکومت وقت سے، ہم اس سے سخت انکار کرتے ہیں، ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں. اور یہ سرکار نے سوچنا ہے کہ مہنگی خرید اور مارکیٹ ریٹ پہ بجلی بیچنے کی سزا ادھر سب کو نہ دیں، پاکستانیوں کو نہ دیں. آپ کی بجلی میں پہلے 270 ارب روپے کی کراس سبسڈی چارج کی جا رہی تھی، یعنی کہ صنعتی شعبے سے 270 ارب روپے کی سبسڈی لی جا رہی تھی جب بجلی کا ریٹ 46 روپے پہ پہنچ گیا تھا. پچھلے سال IPPs کے خلاف جنگ لڑ کے اینڈ کچھ کراس سبسڈی وڈرا کر کے بجلی کا ریٹ ایک دفعہ تو جون 2025 تک 30 روپے پہ آیا، لیکن اب وہ واپس 34.5 روپے پہ چلا گیا ہے، جو کہ ڈالروں میں تقریباً 12.5 پونے 13 سینٹ بنتا ہے. جبکہ انڈیا میں 7 سے 8 سینٹ کی بجلی ہے، بنگلہ دیش میں 7 سے 8 سینٹ کی بجلی ہے، چائنا میں 5 سے 8 سینٹ کی بجلی ہے، سری لنکا میں 5 سے 7 سینٹ کی بجلی ہے، ویتنام میں 5 سے 7 سینٹ کی بجلی ہے. اب جو کراس سبسڈی رہ گئی ہے ہمارے بجلی کے ٹیرف میں، وہ 103 سے 131 ارب روپے ہے. یہ کراس سبسڈی کیا ہوتی ہے؟ میں آپ سب رپورٹرز، اینکرز، جرنلسٹ، کامرس کی بیٹ والوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ دوسرے شعبوں کا نقصان ہوتا ہے، یا ڈسکوز کی چوری چکاری، ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز، لائن لاسز، انیفیشنسی لاسز، جو کہ صنعت سے ریکور کرنا سب سے آسان ہوتا ہے، جس میں صنعت کا کوئی ہاتھ ہی نہیں ہوتا، نہ یہ صنعت کی کاسٹ آف سپلائی کا حصہ ہے.
یہ سب ڈسکوز کے اپنے نقصان ہیں جس پہ ڈسکوز کور نہیں کر پا رہی ایفیشینٹلی، اور پھر وہ صنعت کو چارج کرتی ہیں. لہٰذا اب صنعت اس کراس سبسڈی کے بوجھ میں نہیں چل سکتی. ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ جہاں آپ کا 18-19 کھرب کا بجٹ ہے، جہاں پہ آپ بے دریغ ہو کے ایم این اے ایم پی اے حضرات کو ایڈیشنل گرانٹ سپلیمنٹری گرانٹس دے دیتے ہیں، یا ہر ایکنک میں ہر ای سی سی میں آپ نئی سڑکیں، نئے برج، نئے انڈر پاس اناؤنس کر دیتے ہیں. خدا را ان نئے برجوں کا، انڈر پاسز کا، نئے پروجیکٹس کا کیا فائدہ ہوگا جب لوگ بے روزگار ہوں گے، صنعتیں بند ہوں گی، ٹیکس کلیکشن نیچے جائے گی، زر مبادلہ کم ہوگا. دوسری طرف آپ نے امپورٹ 68 سے 70 بلین ڈالر پہ لے کے جا رہے ہیں. اس ایک ایسے ملک کے جس کے پاس کل اجتماعی 15 بلین ڈالر خزانے میں موجود ہے، جس میں 9.3 بلین ڈالر 3 ملکوں کی امانت ہے. تو کیا ہم اتنا بڑا رسک لے سکتے ہیں کہ اپنی امپورٹ، اپنی ڈومیسٹک صنعت کا گلا دبا کے بڑھائی جائیں؟ تو ہمارا پہلا مطالبہ حکومت وقت سے بجلی ہے کہ بجلی میں کراس سبسڈی کو ختم کیا جائے. گورنمنٹ اس کو خود پی ایچ ڈی پی کا حصہ بنا لے. مہنگے پاور پروجیکٹس اینڈ مارکیٹ ریٹ پہ بجلی بیچنے کے درمیان کا جو ڈفرنس ہے وہ ہمیں نہ چارج کریں، کیونکہ صنعت اب یہ برداشت نہیں کر سکتی. بجلی میں ہمارا دوسرا مطالبہ کہ جس ملک میں 43,000 میگا واٹ لگا ہوا ہے، 17,000 مزید آنے والے 5 سالوں میں آ رہا ہے، وہاں 4 گھنٹے پیک آور چارج کرنا اس کی کوئی توقع نہیں بنتی. 20 گھنٹے آف پیک ہوتا ہے، 4 گھنٹے پیک آور ہوتا ہے. لہٰذا پیک آور کو ختم کیا جائے، ایک فلیٹ ریٹ ہو 24 گھنٹوں کے لیے، چاہے وہ صنعت کے لیے ہو، چاہے وہ گھریلو صارفین کے لیے ہو، ڈومیسٹک کے لیے ہو، کمرشل کے لیے ہو، سب کے لیے ایک فلیٹ ریٹ ہونا چاہیے. تیسرا بجلی کا مطالبہ کہ بجلی کو حکومت وقت فوراً کے فوراً 8 سینٹ پہ لائے. کراس سبسڈی ختم کرتے ہیں تو 6 روپے بجلی نیچے آ جاتی ہے سارے صنعتی صارفین کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے پاس اتنا کوشن ہے کہ انہوں نے جو پلانٹ ایکچوئل چل رہے ہیں اس پہ اپنی کاسٹ کو مبنی کریں، نہ کہ جو بند پڑے ہیں ڈیزل والے یا ایچ ایف او والے جو اس وقت چل نہیں رہے. تو گورنمنٹ کراس سبسڈی، ساتھ میں پیک آور جسے ٹائم آف یوز کہتے ہیں، اور تیسرا 8 سینٹ کی بجلی فراہم کرے، نہ کہ 12.5 سینٹ کی بجلی پہ سسک کے ہماری صنعتیں ختم ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی. آلریڈی جیسے میں نے پہلے کہا، یہ بات ایس ایم تنویر صاحب بھی کہہ چکے ہیں، میرے بھائی فاروق یوسف صاحب بھی کہہ چکے ہیں، اور بھی ادھر ہمارے دیگر کولیگز کہہ چکے ہیں. 150 سے زائد ٹیکسٹائل ملیں بند ہو چکی ہیں. مجھے دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ فیصل آباد، جھنگ، حافظ آباد کے ارد گرد لگی ہوئی پاور لومیں، شٹل لومیں، سلزر کی لومیں، وہ کیپیسٹی پہ نہیں چل رہی، وہ بند ہو رہی ہیں. باہر سے کپڑا بے دریغ آ رہا ہے. اس کو ہمیں اجتماعی طور پہ روکنا ہوگا. تو بجلی میں یہ ہمارے حکومت سے مطالبات ہیں، یہ 3. دوسرا آ جائیں گیس پہ کیا بات کرنی. گیس آپ نے ویسے ہی اتنی مہنگی کر دی کہ اب ہم سب کو آپ نے گرڈ پہ لے آئے. اور پہلے پاکستان کے پاس گیس شارٹ ہوتی تھی، ہم گیس کی لوڈ شیڈنگ بھگتتے تھے. اب پتہ چلا کہ اب آپ کو کارگوز ڈائیورٹ کرنے پڑ رہے ہیں. تیسرا، یہ 10.5% کا جو شرح سود ہے، یہ سر بالکل ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 22% پہ یہ گیا تھا، 22 سے 10.5 پہ آیا ہے. لیکن آپ نے جب دوسرے ممالک کا مقابلہ کرنا ہے جو آپ کے اڑوس پڑوس میں ہیں، جیسے انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، ویتنام ہے، سری لنکا ہے، جہاں 5 سے 7% شرح سود چل رہی ہے، تو ہم 10.5 پہ نہیں سروائیو کر سکتے. اور 10.5% سود پہ بھی اجتماعی بینکوں کے پاس 37 سے 38 کھرب روپے کا ڈپازٹ اور 30 سے 32 کھرب روپے حکومت پاکستان نے اٹھا لیا. اور بینکوں کے پاس پھر انڈسٹری کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو، تو اس پہ اسٹیٹ بینک کو حکومت وقت کو سوچنا ہوگا. اتنا ہائی انٹرسٹ ریٹ رکھ کے 2300 ارب روپے کا نفع اسٹیٹ بینک کرے، کارخانے بند ہوں، تو میرا نہیں خیال اس کا معیشت کو کسی قسم کا کوئی فائدہ ہے. حکومت وقت کو آنے والی مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگز پہ اس پہ سوچنا ہوگا، دھیان دینا ہوگا، اس کو فوراً کے فوراً 7 سے 8% کے درمیان میں لانا ہوگا. جب حکومت خود کہہ رہی ہے کہ اس وقت شرح مہنگائی، انفلیشن 5-5.5% پہ آ گئی ہے، تو ہمیں تو یہی سکھایا گیا تھا کہ 1.5 سے 2% کا فرق ہوتا ہے شرح مہنگائی اور شرح سود میں. تو پھر حکومت
کیوں نہیں 7 سے 8% پہ شرح سود کو فوراً لاتی، لوگوں کی زندگیاں آسان کرے، صنعت کاروں کی، تاجروں کی، خودارہ لوگوں کو واپس کام پہ لگائیں. آپ کا ملک ایک نعمت ہے اور دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے 25 کروڑ 65 لاکھ آبادی کے ساتھ، اینڈ ہر مہینے 4 سے 4.5 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں. ہر 2 سال آپ کی پاپولیشن 1 کروڑ بندے سے بڑھ رہی ہے. تو ہم دنیا کا 5واں بڑا ملک ہیں، شاید انآفیشلی ہم دنیا کا 4تھا بڑا ملک ہوں. تو اگر اس میں روزگار نہیں ہوگا، اس میں صنعتیں نہیں لگیں گی، لوگ تجارت پہ کاروبار نہیں کریں گے، اور تجارت تو پیغمبروں کا پیشہ ہے، کاروبار کرنا پیغمبروں کا پیشہ ہے. تو اگر آپ اپنے لوگوں کو کام پہ نہیں لگائیں گے، روزگار کے مواقع نہیں دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوں گی، پھر کرائم بڑھے گا. تو آپ کو صنعت کو ترجیح دینی ہوگی، اسی طرح جس طرح بنگلہ دیش نے اپنی صنعت کو کھڑا کیا ہے، $47 بلین کی ایکسپورٹ پہ لے کے گئے ہیں، اور ہم آج ادھر یہ رونا رو رہے ہیں کہ ہم پچھلے سال جتنی ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے. آپ کو خود لوگوں کو روزگار کے مواقع دینے ہیں، صنعت لگانے کے مواقع دینے ہیں، اپنے بزنس مین، انڈسٹریلسٹ، تاجر، ٹریڈر کو انکریج کرنا ہے کہ وہ ادھر اپنا پیسہ لگائے، نہ کہ وہ دبئی جائے، نہ کہ وہ باہر ہجرت کر کے جائے. تو میں نے صرف آپ سب سے یہ التجا کرنی ہے، میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. میں اپنے ایپٹما فیصل آباد کے ممبروں کا شکر گزار ہوں جو آج ادھر تشریف لائے ہیں. تہہ دل سے میں سب کا شکر ادا کرتا ہوں، اور ساروں کو ادھر موقع ملے گا بولنے کا، اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا. پھر جیسے ہمارے میڈیا کے دوست ساتھی سوال پوچھنا چاہیں گے، ہم حاضر ہیں. میں مائک دوں گا پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کو. بہت شکریہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چیئرمین صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. فیکٹ اینڈ فیگر انہوں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. میں تو سوال کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان سے، ہمیں کوئی ایک ایگزامپل دی جائے کہ جو امپورٹ اورینٹیڈ کنٹری ہے اس کی معیشت بہتر ہوئی، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا. میرا سوال ہے گورنمنٹ سے، کیا آپ پاکستان کو ٹریڈنگ ہب بنانا چاہتے ہیں؟ یہاں پر جب انڈسٹری بند ہوگی، جو فیکٹ اینڈ فگر دیے گئے ہیں، تو اس کے بعد تو یہ انڈسٹری بند ہونے کے بعد آپ امپورٹ کریں گے اور ٹریڈنگ کریں گے. تو میں آپ کو شوڈ بی اناؤنسڈ اے ٹریڈنگ ہب آف پاکستان. اگر آپ چاہتے ہیں کہ انڈسٹری بند ہو جائے، ہم نے بہت ساری میٹنگز اٹینڈ کر لیں، یہ فوٹو سیشن اب بند ہونا چاہیے، میٹنگ برائے میٹنگ جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے. ہم SIFC کی میٹنگ میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ منہ بندھے ہوئے ہیں. جب ہم 9 سینٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بات نہیں کرنی، کوئی اور بات کریں. وائی؟ جب ہم انٹرسٹ ریٹ کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ نہیں، کوئی اور بات کریں. اور جو کمپلائنس ہے، اگر آپ سنتے ہیں تو اس کو اگر 6 ماہ لگائیں گے کسی ایک ایشو کو سالو کرنے کے لیے، تو پھر یہ ملک چل گیا. ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، جیسے آج چیئرمین صاحب نے بات کی کہ ایکسپورٹ ٹیکسٹائل سے اگر ہم اس کو باہر بھی نکلیں، ڈائیورس انڈسٹری کی طرف بھی جائیں، تو کامن ایشوز ہیں. آپ انڈسٹری کو چلنے نہیں دے رہے. 32 قسم کے محکمے آپ نے انڈسٹری کے سر پہ کھڑے کر دیے ہیں. ایک محکمہ جاتا ہے تو دوسرا محکمہ ہے، تیسرا محکمہ آتا ہے تو چوتھا محکمہ ہے. میں نے ہمیشہ بات کی ہے کہ 2 قسم کے ڈیفیسٹ ہیں. ایک آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جس پہ آج بات ہوئی، شاید ہم کنٹرول کر لیں اگر ہم نے اپنی ڈائریکشن پالیسیوں کو صحیح کر لیا. اور ایک ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ، جو بٹوین گورنمنٹ اینڈ دا بزنس کمیونٹی جو ہے وہ خلا پیدا ہو گیا. آپ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ پہ ٹرسٹ کرنا نہیں چاہ رہے. بیکاز آف جتنی بھی میٹنگز ہوتی ہیں، میں نہیں یہ ماننے کو تیار کہ کیا ہمارے حکامہ والے جو ہیں ان کو علم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے انڈسٹری کے ساتھ. انہیں سب پتہ ہے. تو دین اس میٹنگز میں یہ ریزلٹ اورینٹیڈ کیوں نہیں ہے؟ جب آپ کو پتہ ہے، ہم بارہا آپ کو بتا رہے ہیں. میں نے اپنے 4 ماہ کے اسٹنور میں کوئی 20 سے زیادہ میٹنگز لے لی. ہم نے پریس کانفرنس بھی کر لی.
وہ اٹس مین کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اگر انڈسٹری بند کرنا چاہ رہی ہے تو شوڈ بی ڈکلیئر کہ آپ اس کو ٹریڈنگ کریں, چھوڑ دیں, فیکٹریاں لگیں نہ, نئی انڈسٹری آئے نہ. میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کرنا چاہتا ہوں. لاسٹ ایئر ہمارے پاس فنانس منسٹر تشریف لائے فیصل آباد چیمبر, تو ان کو ہمارے ایک آنریبل ممبر نے انڈیکیٹ کیا کہ آپ کی شوگر جو ہے اس وقت سستی ہے, اس کو امپورٹ کرنا ہے تو کر لیں.